جس وقت جن گئی وہ کہنے لگی پروردگار میں جن چکی ہوں لڑکیوں کو پالنا آسان نہیں. واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ خوب جانتے ہیں جو وہ جن چکی تھی، اللہ کو تو پتا تھا. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور نہ تھا وہ لڑکا جو مائی مریم کی والدہ کے ذہن میں تھا مانند اس لڑکی کے جو آ گئی. بعض مرد عورتوں سے کمزور ہوتے ہیں اور بعض عورتیں مردوں سے بلند ہوتی ہیں. بعض خدیجۃ الکبریٰ کے پائے کا مرد پورے اسلام میں نہیں ہے، عائشہ صدیقہ جیسے مرد پوری دنیا میں نہیں. تحفہ بیکندی کی لڑکی کی طرح فقیہ جہان میں نہیں دیکھی. عالمگیر کی بیٹی زیب النساء 3 لاکھ کتابوں کی حافظہ تھی. 3 لاکھ کتابوں، 30,000 تو خالی کتب حنفیہ تھی ان کے پاس. وَلَيْسَ الذَّكَرُ، اور نہ تھا وہ مرد جو اس خاتون کے ذہن میں تھا عہد ذہنی، کالانثیٰ، اس لڑکی کی طرح جو عہد خارجی ہے، خارج میں آ چکی ہے. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اور میں نے نام رکھ دیا اس کا مریم. پہلے سے نام تجویز ہوتا ہے، اور جب بچہ پیدا ہو جائے اور عقیقہ کرنا ہو 7ویں دن تو پھر تسمیہ اس دن کر لے. بکرے کاٹے لڑکے کے 2، لڑکی کا 1. بال تولے سونے چاندی سے غریب مسکینوں کو سونا دے یا چاندی، اور اس دن اعلان کر لے کہ یہ بچہ یا بچی اس نام سے پکاری جائے گی. علماء لکھتے ہیں کہ اگر عقیقے کی توفیق نہیں ہے تو پہلے سے باقاعدہ نام رکھا جا سکتا ہے. اور بہت سارے اکابر اولیاء و صلحاء نے پیدا ہونے سے پہلے نام تجویز کیے ہیں. اور میں نام رکھ چکی ہوں اس بچی کا مریم. مریم کے معنی عابدہ، عبادت گزار. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور میں پناہ میں دیتے ہوئے خدا تیری، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولاد کو، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے. اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں بی بی نے کتنی اچھی دعا مانگی. حدیث شریف میں ہے چونکہ اس نے کہا کہ اس کی اولاد کو بھی خدا شیطان سے بچا. تو حضرت مریم جب پیدا ہوئی تھی اور اس کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام، ان دونوں کو شیطان سوئی نہ چبو سکا، ورنہ ہر بچے کو وہ سوئی چبوتا ہے. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، پس قبول کیا اس کو اس کے رب نے قبول عمدہ. بہت جلدی جلدی بڑی ہو رہی تھی. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اگایا اس کو اگا کر عمدہ. قبول بھی حسن ہے، نبات بھی حسن ہے، کیونکہ در سے احسن ہے. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور اس کو کفالت میں دے دیا حضرت زکریا کے. زکریا ان کے خالو ہے. زکریا علیہ السلام کی اہلیہ کا نام تھا فاقوز، اور ان کی بہن مریم کی والدہ کا نام تھا یوحانز. یوحانز. دیکھو نظر تھی خدا کے نام کی اور پہنچائی گئی پیغمبر کو. اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ نظر و نیاز اللہ کے نام کی ہوگی، ثواب بزرگوں کو بخشا جا سکتا ہے. کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب کبھی آ جاتے ان کے پاس زکریا کمرے میں، محراب ومحل مناجاتہا وموضع عبادتہا، روح المانی میں ہے. جس کمرے میں مائی مریم رکھی گئی تھی اس کو محراب کہا. محراب مانا جائے حرب، امام جہاں کھڑا ہوتا ہے وہ محراب ہے، کیونکہ شیطان کا پہلا حملہ اس پر ہے اور شیطان سے اصل مقابلہ امام کرتا ہے. جب کبھی آ جاتا ان کے پاس زکریا علیہ السلام ان کے کمرے میں، وجد عندہا رزقا، پا لیتے اس کے پاس بے موسم پھل. بے موسم پھل رکھا ہوا ہے. یا خدا ہے، یہ چھوٹی سی بی بی اس کمرے میں رہ رہی ہے، عبادت کر رہی ہے. پیغمبر آ رہا ہے خیریت پوچھنے کے لیے کہ بیٹی کیا حال ہے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں بے موسم انگور، زبردست قسم کے سیب، عمدہ قسم کے بیر، اعلیٰ نسل کے انجیر، رس بھرے ہوئے شاتوت.
ایک آم کا ذکر نہیں ملے گا انشاءاللہ۔ پھلوں کے اندر سب سے بے ایمان پھل آم ہے۔ بس چلتا تو آم کے تمام درختوں کو کٹوا دیتا۔ آم کے موسم میں شوگر کے بلڈ پریشر کے 100 میں سے 90 بیمار مر جاتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ پھلوں کا سردار ہے اور خوب کھاتے ہیں۔ عام زمین پر جو فصل ہو جاتی ہے وہ ناشپاتی ہے، اور بہترین سرزمین میں جب اگے تو وہ سیب ہے۔ عام جگہوں میں خربوزہ ہے، اور افغانستان میں ہوگے تو گرما اور سردا ہے۔ یہ زمین کی صلاحیت سے پھل بلند ہوتا ہے۔ جب بھی آ جاتے ہیں حضرت کے کمرے میں، زکریا علیہ السلام دیکھ لیتے وہاں بے موسم پھل۔ قال یا مریم انا لک ھذا، حضرت فرماتے اے مریم کہاں سے آتا ہے تیرے پاس؟ پیغمبر موجود ہے اور ایک بی بی کے پاس کرامتاً پھل آ رہا ہے، نبی کو پتہ نہیں۔ بدعتی کیسے کہتے ہیں کہ اولیاء کو کائنات کے ذرے ذرے کا پتہ ہے، نبی کو پتہ نہیں۔ قالت هو من عند اللہ، بولی اللہ کی طرف سے ہے۔ کرامت اللہ کا فعل ہے اور نیک بندے سے صادر ہوتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ روزی دیتا ہے جن کو چاہے بغیر حساب کتاب کے۔ جب بھی طالب علم یہاں سے اٹھے دیکھو تو چائے تیار، دیکھو تو کھانا تیار۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ بڑے بڑے سیٹ جب صبح نکلتے ہیں گھر کے لیے انتظام کھانے کا پہلے سوچتے ہیں۔ بڑی بڑی سیٹانیاں فون کرتی ہیں آج کیا پکے گا کیا، ابھی تک کچھ نہیں ہے دیکھو۔ اور میں دیکھتا ہوں باقاعدہ گھنٹی بج جاتی ہے طلباء کا کھانا تیار۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت زکریا اور مریم کے صحیح جانشین۔ جب زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک پاک دامن بی بی کو بے موسم پھل آ رہا ہے، حضرت زکریا کی اولاد نہیں تھی، ہنالک دعا زکریا ربا، وہیں پر دعا مانگنے لگے زکریا علیہ السلام اپنے رب سے، کسی مخلوق سے نہیں، کسی درگاہ و قبر ولی مقرب سے نہیں، اللہ سے۔ نبی بھی خدا سے مانگتے ہیں، ولی بھی خدا سے مانگتے ہیں۔ اسلامی عقیدہ یہ کہ صرف خدا سے مانگا جائے۔ ہنالک، اسی جگہ جہاں کرامت کا ظہور دیکھا، جس سرزمین پر کرامت کا ظہور ہو وہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربا، کسی کی شادی ہو جائے اور شادی کے وقت شادی کی دعا قبول ہوتی ہے، کسی کی پہلی اولاد پیدا ہو جائے اس وقت دعا کی جاتی ہے، قبول ہوتی ہے۔ کہیں نئی مسجد نیا مدرسہ بنے اہل حق کا، اس وقت دعا کی جائے، تجربہ ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ وہیں پر دعا مانگی زکریا نے اپنے رب سے، قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، فرمائے پروردگار دیجئے مجھ کو اپنے ہاں سے اولاد پاک۔ اولاد ہو تو صالح ہو، صاف ستھری ہو، پاک دامن ہو۔ اے بے موسم پھل دینے والے، بے موقع اور بے عمر اولاد دے۔ انک سمیع الدعاء، بے شک آپ دعاؤں کو قبول کرنے والے، سننے والے، قبول۔ بس دعا قبول ہو گئی، قبولیت کا وقت تھا۔ فنادتہ الملائکہ، آواز دی زکریا کو فرشتوں نے، وہو قائم یصلی فی المحراب، وہ کھڑے تھے پڑھ رہے تھے نماز اپنے کمرے میں۔ سبحان اللہ۔ کہتے مسجد کا محراب ثابت نہیں ہے، ثابت کے لیے تو قرآن و سنت چاہیے۔ قرآن میں تو محراب کا ذکر آ رہا ہے۔ فرشتے آئے خوشخبری دینے، زکریا علیہ السلام کمرے میں کھڑے تھے نماز پڑھ رہے۔ یہ نہیں کہ وہ میلاد کی مجلس میں کھڑے تھے، یہ نہیں کہ وہ کسی قبر کی درگاہ پہ کھڑے تھے، وہ اپنے کمرے میں اللہ وحدہ لا شریک کی مناجات اور عبادت میں مشغول تھے۔ فرشتوں نے یہ کہا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بے شک اللہ بشارت دیتا ہے تجھ کو یحییٰ لڑکے کی،
مصدقا تصدیق کرنے والا ہوگا، بکلمتن ایک کلمے کی، من اللہ اللہ کی طرف سے، یعنی حضرت عیسیٰ کی، وسیدن سردار ہوگا، وحصورا اور عورتوں کو نہ چاہنے والا۔ حصورا الذی لا یأتی النساء مع القدرت علی ذلک، قالہ ابن عباس فی احدى الروایات عنہ، روح المعانی پارہ 3 صفحہ 148۔ وہ بیٹا جس کا نام یحییٰ ہوگا، گزشتہ انبیاء کی تصدیق کرے گا، خاص کر ایک کلمے کی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اس کو کلمہ کیوں کہا؟ کن فیکون سے پیدا ہے۔ اور سردار ہوں گے اور رکے رہیں گے عورتوں سے، پیغمبر ہوں گے بلند مرتبہ والوں میں سے۔ قال رب انا یکون لی غلام، فرمایا زکریا نے پروردگار کہاں سے ہوگا میرا لڑکا؟ وقد بلغنی الکبر، اور پہنچ چکی ہے مجھے بڑھاپا، وامراتی عاقر، اور میری بیوی ہے بانجھ۔ دو ہی ذریعے ہیں، یا شباب ہو یا بیوی کا راج ہو۔ بیوی بانجھ ہے، التی لا تلد ولا تنتج، جو اولاد نہیں دے سکتی ہے، شنڈا، آخر شنڈا۔ اور مجھے بھی پہنچ چکا ہے بڑھاپا، اور میری اہلیہ بھی ہو چکی ہے بانجھ، ظاہری اسباب نہیں ہے۔ اے بغیر سبب کے مریم کو پھل دینے والے، بغیر موسم عمر و صحت کے بیٹا عطا فرما۔ پہلے دعا مانگی اور پھر حیرانگی، یہ اصل میں حیرانگی خدا تعالیٰ کے حکم و بشارت پر خوش ہونے کا منظر ہے۔ قال کذالک اللہ، فرمایا اسی طرح کرے گا اللہ، یفعل ما یشاء، وہ کرتا ہے جو چاہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، فرمایا پروردگار مقرر کر میرے لیے کوئی نشانی تک کا پتہ نہیں، لوگوں کو اولاد اور بیٹا کون دے۔ خدایا وہ موسم کون سا ہوگا، وہ سال کب کا ہوگا، وہ مہینہ کون سا ہے، وہ ہفتہ و دن اور گھڑی جس میں یہ بہترین خبر اور خوشی نصیب ہوگی۔ اللہ اللہ۔ قال رب اجعل لی آیہ، اے پروردگار رکھ میرے لیے نشانی۔ قال آیتک الا تکلم الناس، فرمایا نشانی تیرے لیے ہے کہ باتیں نہیں کرو گے لوگوں سے، ثلاثۃ ایام، 3 دن تک، الا رمضان، مگر اشارے سے۔ ضروری بات بھی ہوئی تو اشارہ کرو گے۔ بزرگان دین کے نزدیک بعض وظائف کے دورانیہ میں کلام ممنوع ہے، ان کی اصل یہ آیت ہے۔ عمل کے تسلسل کے لیے کلام اجنبی نامناسب ہے، فصل ثابت ہو جاتا ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، ریاد کر اپنے رب کو ان دنوں میں، کثیراً بتیرا، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اس کی پاکی بیان کر شام کو اور صبح و شام اللہ کا ذکر کرے، یعنی ہم وقت کرے۔ اس میں اشارہ ہے بزرگان دین سے تعلق کی وجہ سے اولاد ہوگی، کثرت سے تسبیح استغفار دعاؤں کی وجہ سے اللہ اولاد صالح نصیب کرے گا۔